سے. آئیے حدیث کے اندر الفاظ کہتے سنیے، جس گھر میں کتا اور تصویر وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نافرمانی والا عمل ہے، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے. تصویر اور کتا جس گھر میں ہو، کتا پالا جا سکتا ہے، شکار کے لیے پالا جا سکتا ہے، جانوروں کے ریوڑ پالنے کے لیے پالا جا سکتا ہے، لیکن وہ گھر کے باہر رہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. شکاری کتے پالے جا سکتے ہیں، لیکن کتوں کو مراد گھر کے اندر رکھنا یہ درست نہیں ہے. اور تصویر کا گھر میں رہنا، اس سے جو ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب بہت سارے لوگ کتوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام جو ہے ان کے خلاف نہیں ہے. کتوں کے اندر اسلام کتوں کے خلاف نہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ اسلام نے دیکھو کیسی حکم ہے، یہ نعوذ باللہ یہ نبی کیسے تھے. ویسٹرن کلچر تو آپ کو پتہ ہے نا، کتا اور انسان اس کی ویلیو تقریباً برابر یا کبھی کبھار کتے کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے انسانوں سے. تو وہ لوگ بولتے ہیں یہ کیسے نبی تھے، یہ تو مرسی کے، یہ تو محبت کے رسول ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کتوں کا یہ معاملہ ہے. تو دیکھیے کتوں سے نفرت اسلام نہیں سکھاتا، صرف یہ کہ گھر میں نہیں آنے دینا ہے، لمیٹیشنز دیتا ہے اس کو، سمجھ رہے؟ اور وہ کیوں دیتا ہے؟ کہ تو کتے کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. سارے جانوروں کو اللہ نہیں بنایا نا، ساری مخلوقات کو اللہ ہے. اسی نے بتایا کن جانوروں سے کتنا ریسٹرکشن میں رہنا ہے، ہم اس کا پالن کر رہے ہیں. مطلب کریٹر نے کچھ چیزیں بنایا ہمارے فائدے کے لیے بنایا، لیکن وہ جانتا کس لمٹ تک کس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لمٹ تک ہم بھی کریں، آپ اٹھاؤ. اسلام کتوں سے نفرت نہیں کہتا ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ ایک لمٹ میں ان کے ساتھ تعلقات ہو. اگر شکار کے لیے جانوروں کے لیے پالا جائے تو گھر میں نہ آنے دیا جائے. اور آج ہم جانتے کتنی بیماریاں ان سے ہوتی ہے، ویسے اور بھی جانوروں سے ہوتی ہے لیکن ان سے بھی ہوتی ہے. ایک پریکاشن یہ بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو کوئی برا نہ سمجھے اس کو، اور نفرت کا حکم نہیں دیا. بلکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک انسان نے پیاسے کتے کو پانی پلایا اور وہ جنت چلا گیا. تو اگر وہ بری چیز ہوتی تو جنت تھوڑی ملتی تھی کتے کی وجہ سے. اسلام کتوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا، لیکن ریسٹرکشن بائنڈنگ کے ساتھ ان سے لمٹ. سمجھنا بات کو، ایک لمیٹڈ اسکوپ کے اندر. تو آپ پال سکتے ہیں، جانوروں کو سنبھالنے کے لیے رکھ سکتے ہیں، سیکیورٹی ریزنز کے لیے ڈاگز ہوتے ہیں جو چیزوں کو پولیس وغیرہ کو فائدہ دیتے، ٹھیک ہے، وہ سارے حدود کے اندر رکھ کے آپ پال سکتے ہیں. ان گھروں میں رکھنا، گھروں میں ساتھ رکھنا یہ درست نہیں، ٹھیک ہے. تو تصویر اور کتا، اب کچھ لوگ کہیں گے تصویر سے کون بچا ہے؟ دیکھیے مجبوراً تصویریں ایک الگ بات ہے، لیکن خواہشتاً تصویریں ایک الگ بات ہے. مجبوراً آپ کو تصویر رکھنا پڑ رہی ہے آپ کے جیب میں، پاسپورٹ کی شکل میں، نوٹ کے اوپر چھپی ہوئی کسی کی تصویر کی شکل میں وغیرہ وغیرہ، تو ٹھیک ہے، یہ تو مجبوری ہے نا. اب کرنسی کسی کنٹری کی لیں گے تو اس پہ تصویر ہے، تو ہم یہ تھوڑی بول سکتے ہٹا کے دو ہمارے لیے. یا پھر پاسپورٹس ہیں یا آئی ڈیز ہے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو شوقیہ ہے نا، دادا پردادا ابا بیٹا، بیٹے کا بچپن کا شروعات، یہ کیا کیا نہیں ڈال دیا لوگ. اللہ 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 اللہ، یہ تو آپ نے چوائس سے کیا نا، اس میں کیا مجبوری تھی مجھے بتاؤ، کیا مجبوری تھی بتاؤ؟ نہیں تھی نا. تصویر اور کتا، تو کتے سے اسلام نفرت نہیں سکھاتا، بس لمیٹڈ اسکوپ سے ریلیشن رکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. اسی طرح تصویر ٹھیک ہے، مجبوراً ایک الگ چیز ہے. بایولوجی وغیرہ پڑھنے اور انسان کو بڑا نفع دینے کے لیے تصویروں کو بنانے لحاظ سے ٹھیک ہے پھر بھی، لیکن شوقیہ، آج شوقیہ معاملہ ہے نا. آپ وہ کسی نے آپ کو فورس کیا کہ آپ کے ہینڈ سیٹ میں اپنی بیوی کی، اپنے بچے کی، اپنے بچپن کی، ابا کے بچپن کی، ابا کے بڑھاپے کی، مرے ہوئے لوگوں کی تصویر رکھو؟ سب نے رکھے ہوئے، لیکن جب بھی ہینڈ سیٹ کرو تصویر، تو یہ تو آپ کی چوائس تھی نا تصویر، یہ تو کسی کو فورس نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی. تو اب آپ مجبوری تو ایک الگ چیز ہے، یہاں تو بائی چوائس آپ نے آپٹ کیا. گھروں میں تصویریں آپ نے لگا دی، جو آپ کے جو مر چکے ہیں یا آپ کے بچے ہیں جو باہر فارن میں رہتے ہیں آپ لگا رہے ہیں. ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں. جو لوگ لگاتے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں، نان مسلم لیکچر کو سنتے ہو، برا نہ مانے اس چیز کا، لیکن ریلیجن کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں، ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے. ورنہ آج تصویر اور کتا تو بیسکس بن گیا ایک انسان کی لائف کا. ہم لوگ نہیں مانتے اس کو، ہم لوگ کہتے ہیں تصویر بیسکس نہیں ہے، تصویر نیڈ ہے. جب نیڈ ہے اور ڈائر نیڈ ہے تو کرو، ورنہ مت کرو، یہ بیسٹ. کیونکہ آپ کہیں گے تصویریں کتنے فائدے میموریز رہتے ہیں، لیکن ان تصویروں نے امت کا اور انسانیت کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، بیڑا غرق کر رکھا ہے. آپ ایک اچھی تصویر کی بات کیجئے، میں کہتا ہوں ایک اچھی تصویر کے پیچھے 1,000,000 بری تصویریں دنیا میں دیکھی جاتی ہیں. اسی لیے اس نے کہا کہ بندی کر دو تصویر کو، مجبوراً کے علاوہ کھینچو ہی مت. آج ایک اچھی تصویر آپ کھینچنے کی بات کریں گے، اس کے اپوزیشن میں 1,000,000 گندی تصویریں کھینچی جا رہی دیکھی جا رہی. ایک اچھی ویڈیو کی آپ بات کریں اس کے فائدے کے، ایک اچھی ویڈیو کے مقابلے میں ملینز اینڈ بلینز برے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں. اسلام کہتا ہے ویڈیوگرافی درست نہیں سوائے ضرورت کی. آپ اس کی حکمت سمجھیے، آپ اس کی حکمت سمجھیے. اور جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا، دنیا سے گواہی دے رہی ہے.
دنیا اس کی گواہی دے رہی. یہ الگ بات ہے کہ ایک دنیا ہے جس کو ہم نے چھپا کے رکھا, لیکن وہ دنیا سارے لوگوں کے سامنے آیا ہے, سارے لوگوں کے سامنے آیا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جن ہیرو ہیروئنس کو آپ تصویر اور ویڈیوز کے ذریعے دیکھتے ہیں, ان کا دیکھنا تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کے ہر ملین ویوز کے اوپر 1 بلین ویوز ان کو ملتے ہیں جو بغیر کپڑوں کے ویڈیوز بناتے ہیں. صرف اتنا ہے کہ وہ بولے نہیں جاتے, ان کو آپ لائک نہیں کر سکتے فیس بک پر, چونکہ اس سے پول کھل جائیں گے, چونکہ وہ فحش کرتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں 1 ملین ان کا دیکھا وہ یہ فلم 1 ملین چل گئی یوٹیوب پہ, تو وہ بلینز میں دیکھے جاتے ہیں دنیا. اسلام نے کہا نہیں, اس کا یوز بہت کم اچھا ہوگا. آپ سی سی ٹی وی کے لیے یوز کریں, اچھا ہے, وہ خود بنتے ڈیلیٹ ہوتے جاتے ہیں نا, ضرورت پڑنے پہ آپ نکال کے ایکسس کرتے ہیں. سیکورٹی ریزن کے لیے بنائیے, انفارمیشن ریزن کے لیے بنائیے, ڈاکیومنٹری ریزن کے لیے بنائیے, ایجوکیشنل ریزنس کے لیے بنائیے, ہسٹوریکل ریزنس کے لیے بنائیے, سائنٹیفک ریزنس کے لیے بنائیے, یہ نیڈ ہے. لیکن یوں ہی مت بنائیے, ریسٹرکشن ہے اسلام میں. تو کتے پہ بھی ریسٹرکشن کی, تصویر پہ بھی. تو چونکہ یہ 2 بیسک چیزیں بن گئی ویسٹ میں اور ویسٹرن کلچر میں, گلف میں بھی آج کل, اور انڈین ہم لوگ بھی بڑا مان رہے ہیں. لیکن اسلام بہت سارے مسلمان خود سوچتے ہیں یہ کیا یار تصویر نہیں, اور یہ کیا یار کتا جیسے نہیں. آپ کو بلی پالو نا, آپ کو کون منع کر رہا. کتے کے ساتھ ریلیشن ریسٹرکٹیڈ ہے, بلی کو پالو نا, بلی کے ساتھ انریسٹرکٹیڈ. پالو, رکھو, اپنے پاس رکھو, ساتھ لے کے گھومو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات دیکھیں, وہ اتنا بلی کو پسند کرتے, اور بلیوں سے ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ ان کو کہہ دیا ابو ہریرہ, ان کا نام نہیں تھا وہ. بلی مطلب اس کا مطلب ہوا اللہ کے رسول نے بلی پالتے ہوئے دیکھی اور اس کو برا نہیں سمجھا, تو آپ پال سکتے ہیں, کچھ نہیں روکا آپ کو بلی پالنے سے. بلیاں پالو آپ, کوئی مسئلہ نہیں, ایک مت پالو, کہیں پالو, آپ کا شوق. کتنوں کے ساتھ ریلیشن کو ریسٹرکٹیڈ رکھا. کیوں رکھا ریسٹرکٹیڈ؟ کیونکہ کریٹر نوز بیسٹ فار ہز کریشن. بنانے والے کو سب سے اچھا معلوم بنائی گئی چیز کے لیے کیا اچھا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. اور تصویر مجبوراً کھینچی جا سکتی, ضرورت پر کھینچی جا سکتی. عمومی اعتبار سے ہر ایک اچھی تصویر کے مقابلے میں 1 لاکھ یا 10 لاکھ بری تصویریں کھینچی اور ڈالی جا رہی ہے. آج بیڑا غرق ہو چکا ہے لوگوں کا. انسٹاگرام پہ لوگ کس کو فالو کر رہے ہیں بتائیے؟ ایک با پردہ کوئی خاتون, چلیے با پردہ نہیں لے لیجیے, ایک تہذیب یافتہ خاتون, پردہ نہیں کرتی لیکن تہذیب یافتہ خاتون, جو پورا دوپٹہ اوڑھ کر اور فلاں کر کے اور پورے آستین کے کپڑوں میں اگر آتی ہے, کوئی اس کا فالوور نہیں ہے, لیکن ننگ دھڑنگ تصویریں والوں کے پیچھے لوگ لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں. اسلام اسی لیے کہہ رہا برائی زیادہ ہے اس چیزوں سے, کیونکہ حدیث جب بھی آتی ہیں لوگ بہت آڈ وے میں لیتے, اس لیے بتا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول کرے رحمت کے فرشتے نہیں آتے, کیوں نہیں آتے؟ دیر از سیریس میٹر, اس کے پیچھے سیریس میٹر ہے. تو جس گھر میں کتا اور تصویر ہوتی وہاں نہیں آتے. تو اگر آپ کو فرشتوں کو بلانا ہے, ریلیشن شپ اچھا رکھنا ہے, تو یہ چیزیں تو آپ کو مجھے کرنی ہوں گی, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, آئیے اسی السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.